بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے آئی مین کے بارے میں ایک فیصلے پر پہنچنے کے بعد گولڈن فارمیسی سنبھالنے میں جتنی تیزی دکھائی تھی، آئی مین نے اس سے زیادہ پھرتی سے کام لے کر مجھے حیران کر دیا تھا۔ اب تمہارا یہاں بیٹھنا مخدوش ہو چکا ہے، اس نے اپنی کہانی سنانے کے بعد پرتشویش لہجے میں کہا۔ یہ بعد کی باتیں ہیں، پہلے اپنی مرہم پٹی کی فکر کرو، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ میں نے منیر کو آواز دے کر بلایا تو وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ زخمی اجنبی میرا قریبی دوست تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اندرونی ضربات اور بیرونی زخموں کے علاج کے لیے کون سی دوائیں زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہیں۔ منیر نے میری مدد سے ذرا سی دیر میں سلطان شاہ کی چوٹوں پر دوائیں لگائیں اور پھر میرے اشارے پر باہر چلا گیا۔ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب تمہارا یہاں بیٹھنا غیر ضروری ہے، گاڑی گلی میں موجود ہے، خاموشی سے یہاں سے نکل چلو۔ منیر کے چلے جانے کے بعد سلطان شاہ نے مجھے پرزور لہجے میں مشورہ دیا، ہم وہاں مل بیٹھ کر نئی راہ کا تعین کر سکیں گے۔ چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ چل نکلا ہے تو اب مجھے یہاں موجود رہنا ہوگا۔ کچھ پتہ نہیں کہ کب حالات کیا رخ اختیار کر لیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، آج کے تصادم کے بعد یہ امکان نہیں ہے کہ وہ پلٹ کر دوبارہ ادھر آئے۔ یہ تمہاری رائے ہو سکتی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ان دونوں واقعات کو یکجا کر کے نہیں سوچ سکے گا۔ دونوں واقعات ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں۔ وہ گولڈن فارمیسی میں قدم رکھتا نہ میں اس کے پیچھے جاتا۔ یہ تمہاری سوچ ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ فارمیسی سے نکلتے ہی مجھ سے ٹکراؤ کو وہ اتفاق قرار نہیں دے گا، سلطان شاہ نے اصرار کیا۔ تم کچھ بھول رہے ہو، میں نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اسے یہ پتہ نہیں چل سکا ہوگا کہ وہ میری بلکہ فارمیسی کے مالک کی آمد کے انتظار میں آس پاس منڈلا رہا تھا، تو تم نے اس کی حرکتیں نوٹ کر لی تھیں۔ وہ اپنی دانست میں دامن بچا کر دکان کی نگرانی کرتا رہا اور میرے آنے کے بعد اندر گھس آیا۔ اس نے ایک دوا خریدی، اپنے گونگے اور بہرے ہونے کا بہانہ کیا اور پیسے ادا کر کے واپس لوٹ گیا۔ اس کے کام کا یہ حصہ بالکل شفاف تھا، وہ تمہاری ذات کو اپنی اس کارروائی سے نہیں ملا سکتا۔ تمہارے ذہن میں اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا۔ سلطان شاہ نے اپنی نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، تم نے خود بتایا کہ سنبھلنے کے بعد اس نے تمہیں لٹیرا اور جیب کترا قرار دیا تھا۔ سلطان شاہ کی آنکھوں میں حیرت تیرنے لگی۔ تمہارا خیال ہے کہ وہ سچ بول رہا تھا؟ غصے اور اضطراب کی حالت میں بڑے سے بڑا اداکار بھی سچ بولتا ہے۔ جو کچھ اس کے ذہن میں آیا اس نے بے ساختہ کہہ ڈالا۔ حیرت ہے کہ ایک بات میں نے تمہیں خود ہی بتائی اور وہ میرے دماغ سے نکل گئی، مگر تم اسے نہیں بھولے۔ یہ بھولنے والی بات ہی نہیں تھی، صحیح فیصلے پر پہنچنے کے لیے حاضر دماغی بہت ضروری ہوتی ہے۔ شاید تمہارا فارمولہ درست ہے، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھا ہوگا کہ میں اس کو بدحواس کر کے اس کی جیبیں خالی کرانا چاہتا ہوں۔ وہ فٹ پاتھ سے اٹھا اور غصے میں مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ اگر تم باقاعدہ اس کا مقابلہ کرنے پر نہ تل جاتے تو شاید وہ تم کو دو چار ہاتھ مار کر اپنی راہ ہو لیتا۔ بالکل یہی ہوا ہے، سلطان شاہ نے اعتراف کیا۔ اپنے پہلے حملے میں اس کے تیور بہت ڈھیلے ڈالے تھے، اسی لیے میں اس کی مرمت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے ہاتھوں سے پٹنے کے بعد اس نے خطرناک تیوروں کے ساتھ سنبھالا لیا اور میرے اوسان خطا کر دیے۔ اس کے حساب سے ساری گڑبڑ یہ ہوئی کہ تمہارا اور اس کا جھگڑا طول پکڑ گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تماشائی تمہاری حمایت میں اسے مارنے پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس جھگڑے کا اہم ترین موڑ وہی تھا۔ سلطان شاہ بول پڑا۔ وہ نوبت نہ آتی تو وہ بھیم گن نہ نکالتا، یہ پتہ چلنا مشکل ہو جاتا کہ وہ آئی مین تھا یا اس کا آدمی۔ سلطان شاہ کی اس دلیل میں خاصا وزن تھا۔ ظاہری طور پر اسے آئی مین ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ جس قدر رازدارانہ انداز میں کراچی میں کام کر رہا تھا، اس کی بنا پر یہ باور کیا جا سکتا تھا کہ جہانگیر کی تلاش کے لیے اس نے کسی پر اعتماد نہ کیا ہو اور کمر کس کے خود میدان میں کود پڑا ہو۔ اس نظریے کو اہمیت دینے کے ساتھ میں نے دوسرا امکان بھی نظر انداز نہیں کیا تھا کہ آئی مین کے بجائے اس کا کوئی معتمد معاون تھا، جسے اس
نے اپنی بھیم گن بھی سونپ دی تھی۔ وہ کالا مشتل تماشائیوں کے ہجوم میں پستول یا ریوالور جیسا کوئی روایتی ہتھیار استعمال کرتا تو یہ ممکن تھا کہ لوگ اس سے مرعوب ہونے کی بجائے زیادہ مشتعل ہو کر اس پر ٹوٹ پڑتے اور اس کی تکا بوٹی کر ڈالتے۔ یہ بھیم گن کے استعمال کا کمال تھا کہ ایک شخص کا ہاتھ کٹتے ہی سب دہشت زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ ہمارے لیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خود ہائی مین تھا یا اس کا کوئی ساتھی تھا۔ اس واقعے میں بھیم گن کے استعمال سے یہ حقیقت روزے روشن کی طرح ثابت ہو گئی تھی کہ ہمارا واسطہ شی کے کسی آئی مین سے ہی پڑا تھا۔ میری بات مانو اور دکان بند کر کے گھر چلو، مجھے بھی آرام کی ضرورت ہے، آج یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ سلطان شاہ نے پھر اصرار کیا۔ میں اس کی بات سے متفق نہیں تھا، لیکن مجھے بازار بند ہونے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں اسے کیبن میں آرام کرنے کی تاکید کر کے باہر نکل گیا۔ دکان کا آدھا شٹر بدستور گرا ہوا تھا، اندر بتیاں جل رہی تھیں۔ میں دکان سے باہر فٹ پاتھ پر نکل گیا۔ افراتفری ختم ہونے کے بعد وہاں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ ہماری فٹ پاتھ ویران پڑی ہوئی تھی۔ میرا یہ خیال درست ثابت ہوا تھا کہ دکاندار طبقہ تھانے پولیس سے گھبراتا تھا۔ ہمارے آس پاس کی بیشتر دکانوں پر تالے پڑ چکے تھے۔ جو لوگ موجود تھے وہ تیزی سے اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اصل واقعے کی تفصیل جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی۔ دکانداروں کو خوف تھا کہ جو بھی 2 پیسے کے لالچ میں بیٹھا رہا وہ پولیس کی تفتیش کے نرغے میں آ جائے گا، پھر دکانداری کرنے کے بجائے روزانہ تھانے میں پیشیاں بھگتنی ہوں گی۔ میں نے کچھ دور جا کر حالات کا گہرا جائزہ لیا اور واپس لوٹ کر فارمیسی بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ جہانگیر کسی بڑے سیٹ کے انداز میں اپنی دکان چلا رہا تھا۔ چابیاں منیر کے پاس ہوتی تھیں، وہ دونوں آ کر دکان کھولتے اور اندر کی صفائی کرتے۔ جہانگیر بس آ کر اپنی جگہ سنبھال لیتا تھا۔ مقررہ اوقات کے بعد دکان بند کرنے کی ذمہ داری ان دونوں کی تھی۔ فارمیسی کا زیادہ بکھیڑا نہیں تھا۔ فٹ پاتھ پر رکھے ہوئے 1-2 بورڈ اندر اٹھا کر شٹر پر تالے ڈالنے تھے۔ میں نے روانگی کا ارادہ ظاہر کیا تو منیر نے چند دواؤں کی تھیلی مجھے تھما دی۔ بیرونی علاج کے ساتھ وہ دوائیں سلطان شاہ کو تیزی سے صحت یاب کر سکتی تھیں۔ منیر اور اس کے ساتھی سے رخصت ہو کر ہم تیزی سے اس گلی کی طرف چل دیے جہاں جہانگیر کی گاڑی پارک تھی۔ جہانگیر کے فلیٹ کا رخ کرنا بے سود تھا۔ میں فون پر اسے پوری رویداد سنا سکتا تھا۔ ہم لی مارکیٹ سے براہ راست گلشن اقبال کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم گھر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ دونوں عورتیں تشویش، تجسس اور پریشانی کے عالم میں ہماری منتظر تھیں۔ سلطان شاہ کو دیکھتے ہی وہ دونوں صدمے سے چیختی چلاتی رہ گئیں۔ تم کہاں مر گئے تھے؟ کس حال میں گھر واپس آئے ہو؟ ویرا نے ملامت بھرے لہجے میں پوچھا۔ شامت نے دھکا دیا تھا۔ میں نے خاموشی سے ڈینی کی دیکھ بھال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ سلطان شاہ نے سر جھکا کر کہا، میں اسی لیے کہتی ہوں کہ ڈینی کی بات مت ٹالا کرو، اس کی زبان کالی ہے۔ لیکن آج مجھے جھاڑ نہیں پڑی۔ میری مداخلت کے نتیجے میں ہمارا دشمن کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ انہیں باتوں میں مصروف چھوڑ کر میں اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت ان لوگوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ خاموش رہ کر مجھے فون کرنے دیں۔ میں نے اول خان کا نمبر ملایا تو وہ اسٹیشن 4 پر موجود نہیں تھا۔ موبائل فون پر اس سے رابطہ ہو گیا۔ اس وقت وہ اپنی گاڑی میں محو سفر تھا۔ میں نے اختصار کے ساتھ اسے پوری کہانی سنا دی۔ اس وقت تک اسے اپنے ذرائع سے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ وہ نہایت جوش و خروش سے ہنکارے بھر کر میری بات سنتا رہا اور میرے خاموش ہوتے ہی مسرت امیز آواز میں بول پڑا، آج تمہاری بہت بڑی مشکل آسان ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ میری ایک نہیں کئی مشکلیں آسان ہوئی ہیں۔ تم کس مشکل کی بات کر رہے ہو؟ میں نے ایک گہرا سانس لے کر پوچھا۔ تمہارے لیے بھیم گن شجر ممنوع بنی ہوئی تھی۔ اس کا استعمال جائے واردات پر تمہاری موجودگی کا کھلا ثبوت سمجھا جاتا تھا۔ آج اس کالے نے برسر عام بھیم گن چلا کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ تمہیں بھیم گن کے آزادانہ استعمال کا پروانہ مل گیا ہے۔ یہ پروانہ بہت مہنگا پڑا ہے۔ اس کے لیے ایک بے گناہ شہری کو اپنے ہاتھوں سے محروم ہونا پڑا ہے۔ بعض بڑے کاموں کے لیے اس سے زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تم اس کی پرواہ نہ کرو۔ آج اس نے دوسری بار بھیم گن استعمال کی ہے۔ پچھلی رات اس نے کلفٹن کے ساحل پر نادر کو اسی سے مارا تھا۔ وہ ویران ساحل پر پیش آنے والا واقعہ تھا۔ ہمیں اس پر بہت محنت کرنی پڑتی۔ آج کا واقعہ خود بخود اچھلے گا۔ اول خان اپنی آواز سے مگن لگ رہا تھا۔ وہ کالا بھی سلطان شاہ کے ہاتھ
ہاتھوں کافی بری طرح پٹا ہے، ہو سکے تو اس کا کھوج لگانے کی کوشش کرو۔ میں نے اسے مشورہ دیا وہ جو کوئی بھی ہے کراچی میں مامور امریکی سفارتکاروں سے رابطے میں ضرور ہوگا۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا تم فکر نہ کرو، آج کل امریکی اپنے سائے سے بھی خوف زدہ ہیں اور پاکستانی ایجنسیوں کی مدد لینے پر مجبور ہیں۔ ان کی حفاظت پر میری کچھ نفری بھی مامور ہے، میں نے تمہاری خواہش کے مطابق اسے بریف کر دوں گا، وہ زیادہ دیر تک ہماری نظروں سے روپوش نہیں رہ سکے گا۔ اس وقت اول خان کسی ضروری کام سے جا رہا تھا، اپنی باتوں سے بے پرواہی کا اظہار کرنے کے باوجود وہ یہ بات چھپانے میں ناکام رہا تھا کہ اس وقت اس کی توجہ کسی اور نقطے پر مرکوز تھی۔ میں نے بات وہیں ختم کر دی اور فون بند کر کے جہانگیر کے گھر کا نمبر ملا لیا۔ دکان سے بول رہے ہو؟ سیل کیسی جا رہی ہے؟ میری آواز پہچانتے ہی اس نے چہکنا شروع کر دیا۔ سیل ٹھپ ہو گئی ہے، دکان میں تالے ڈالنے پڑے ہیں، میں نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ خدا مجھ پر رحم کرے، مجھے معلوم تھا کہ تمہارے قدم جہاں جاتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور سر اٹھاتا ہے۔ اب وہاں کیا ہوا ہے؟ منیر اور دوسرے ملازم سے تصدیق کر لینا، وہاں ہونے والے خون ریز بلوے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ تم نے کسی نہ کسی فساد کی بو سونگ کر ہی مجھے دکان جانے سے روکا تھا۔ میں نے تمہیں اس فساد کے بارے میں بتا دیا تھا، میں نے وضاحت کی۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا تھا؟ اس کی طرف سے بلا توقف جواب آیا، یہ بتاؤ کہ بلوا کیوں ہوا؟ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے دروغے مصلحت امیز سے کام لیتے ہوئے کہا، مگر میری چھٹی اس بتا رہی ہے کہ میں نے تمہیں بر وقت دکان کا رخ کرنے سے روک لیا۔ آج کے حالات میں تمہارا وہاں ہونا مخدوش ثابت ہو سکتا تھا، میرے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کون سی میری تصویریں لیے گھوم رہے ہوں گے، میری جگہ تم نے لے لی ہے، وہ میرے دھوکے میں تم پر ہاتھ ڈال دیں گے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ وہ نشے کی ترنگ میں نہیں تھا، اس کا ذہن پوری طرح کام کر رہا تھا۔ میں نے کہا آج گڑبڑ کی وجہ سے پورا بازار بند ہو گیا، آثار بتا رہے ہیں کہ کسی بڑے نے اپنی لیزر گن استعمال کر کے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اگر وہ ان اطراف میں موجود تھے تو خطرہ ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ ایسی بات ہے تو تم کیوں اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھر رہے ہو؟ ریسیور پر اس کی خائفانہ آواز ابری، دکان کو باڑ میں ڈالو، کمانے کے لیے ساری عمر پڑی ہوئی ہے، دکان کو تالے لگا کر تم بھی گھر پر بیٹھ جاؤ، جب حالات سازگار ہوں گے تو دکان کھول لی جائے گی۔ بیٹے دکان بند کر کے جان نہیں بچے گی، وہ تمہارے گھر کا کھوج لگانا شروع کر دیں گے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا گھر اور بیوی کو چھوڑ کر تم کہاں جاؤ گے؟ گھر چھوڑ سکتا ہوں مگر آج بیوی کو چھوڑنے کی بات نہ کرو، پتہ نہیں آج تم نے کیا جادو کیا ہے کہ وہ بات بات پر میرے صدقے باری ہو رہی ہے۔ ہم پر بھروسہ کرو گے تو زندگی پر یوں ہی عیش کرتے رہو گے، شاید آج تم نے اسی لیے اس کی بات مان لی ہے۔ میں نے اس کی کون سی بات مانی ہے؟ جہانگیر کی آواز چکنی ہو گئی۔ دکان پہنچتے ہی مجھے خوشخبری ملی تھی کہ آج تم اچانک جعلی دواؤں کے کاروبار سے تائب ہو گئے ہو۔ ہاں، اس بارے میں سلمہ نے بھی بات کی تھی، مگر اصل راہ تم نے سجائی تھی، اصولی طور پر میں نے تمہاری رائے مانی ہے۔ تم نرے گامڑ ہو، عورت کی بات مان لینے سے مرد کی شان میں کمی نہیں آتی۔ میں نے اسے ملامت کی۔ اس کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز آئی، پھر وہ بولا تم اس کی یوں وکالت کر رہے ہو جیسے وہ میری نہیں تمہاری بیوی ہو۔ اس نے وہ فکرہ مذاق میں کہا تھا، لیکن میں چند ثانیوں کے لیے سناٹے میں آ گیا۔ پھر میں نے کہا بےہودہ باتیں مت کرو، ان فضول باتوں کو چھوڑو اور کان کھول کر میری ایک بات سن لو۔ اس نے میری بات کاٹ کر کہا سلمہ کا موڈ اچھا ہے تو اب گھر پر رہنے کا لطف آ رہا ہے، جب تک تم خطرہ بالکل ٹل جانے کی خبر نہیں سناؤ گے میں دکان کا رخ نہیں کروں گا۔ یہ تمہارا مناسب فیصلہ ہے، میرا اندازہ ہے کہ میدان صاف ہونے میں زیادہ سے زیادہ 3-4 دن لگیں گے۔ یار تم نے اس کے ماموں کو پکڑوا کر مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں زندگی بھر تمہاری غلامی کرتا رہوں تو تمہارے اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ یکا یک اس کی ذہنی رو بھٹک گئی اور اس نے رازدارانہ آواز میں وہ بولا ہوا ذکر دوبارہ چھیڑ دیا۔ جہانگیر خدا کا خوف کرو، چودھری عظمت اپنی حرکتوں سے پھنسا تھا، میں نے اسے نہیں پکڑوایا۔ سلمہ نے تمہاری الزام تراشی سن لی تو وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے بدزن ہو جائے گی۔ میرا اس معاملے سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم بہت مسکین بنتے پھرتے ہو مگر تمہاری پہنچ بہت دور تک ہے۔ پتہ نہیں ماموں عظمت نے کب سے اپنی NGO کا چکر چلایا ہوا تھا اور بے حساب مال
پیٹ رہا تھا، تمہارے لاہور پہنچتے ہی اس کے ستارے گردش میں آئے اور وہ مارا گیا۔ میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں کہ تمہارے یہ چکر نہ سمجھ سکوں۔ تمہارے دماغ میں بوس بھرا ہوا ہے، اس میں جو بات بیٹھ جاتی ہے آسانی سے نہیں نکلتی۔ تم جو چاہو سمجھتے رہو۔ وہ پکڑا اس لیے گیا کہ تمہارے ہاتھ صاف تھے۔ تمہاری جگہ کوئی موقع کرنے والا ہوتا تو 10-20 لاکھ لے کر اس کی جان چھوڑ دیتا۔ جہانگیر اسی لکیر کو پیٹے جا رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سلمہ موجود نہیں ہے، اس لیے تم اپنے دل کی بڑاس نکال رہے ہو۔ غسل فرما رہی ہے۔ جہانگیر نے شودے پن سے اعلان کیا، تمہارا ذہن آوارہ ہو رہا ہے، اس وقت تم مزید بات کرنے کے قابل نہیں رہے ہو۔ میں نے اس کی مزید خرافات سے بچنے کے لیے فون بند کر دیا۔ میں دوبارہ ڈرائنگ روم میں پہنچا تو ویرا بہت انہماک اور درد مندی سے سلطان شاہ کے زخموں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ تم تو اس کے خون کی پیاسی ہو، اس وقت اس پر اتنی مہربان کیوں ہو؟ میں نے اپنی نشست سنبھالتے ہوئے تند سے پوچھا۔ یہ اپنی حماقت اور خوش فہمی کی وجہ سے مارا گیا۔ اگر اسے اپنی طاقت کا زوم نہ ہوتا تو یہ اس کالیے سے دور رہتا، مگر میں نے اس کی یہ خطا معاف کر دی ہے۔ اس معافی کا سبب خاصا دلچسپ ہے، ذرا ویرا سے یہ تو پوچھ لیں کہ کیوں معاف کر دیا۔ غزالہ نے مسکراتے ہوئے مجھے اکسایا۔ بتاؤ بھائی، تم نے اسے کیوں معاف کیا؟ میں نے ویرا سے کہا، صرف اس لیے کہ اس نے ساری حماقتیں تمہاری خاطر کی ہیں۔ میں اس کے اس جذبے کی تعریف کرتی ہوں کہ اس نے کوئی کریڈٹ لینے کے بجائے خاموشی سے تمہاری حفاظت کا فیصلہ کیا اور مار کھا کر واپس لوٹ آیا۔ ویرا نے اس کے ابرو کے زخم پر مرہم لگاتے ہوئے کہا۔ سلطان شاہ بھڑک اٹھا، میں مار کھا کر نہیں آیا، میں نے بھی اسے بہت بری طرح مارا ہے۔ لو تم ٹھیک کہہ رہے ہوگے، ویرا نے بے اعتباری سے اسے پچکارا۔ وہ تمہارے ہاتھوں پٹا ہوتا تو بھیڑ میں سے بچ کر بھاگنے میں کامیاب نہ ہوتا۔ وہ صرف بیم گن کی وجہ سے بچ گیا۔ لوگوں نے اس ہتھیار کی تباہ کاری پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ سلطان شاہ نے تل ملا کر جواب دیا، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ویرا نے اپنے شانے اچکا کے بے بسی سے کہا، تم جو کچھ کہو گے وہ ماننا پڑے گا۔ تم چاہو تو یہ دعویٰ بھی کر سکتے ہو کہ تم نے اس کے 3 دانت توڑ دیے تھے۔ یہ بلا وجہ بکواس کیے جا رہی ہے۔ سلطان شاہ نے ویرا کا ہاتھ دور جھٹک کر مجھ سے شکایت کی، میں اس کا ادھار کھاتا ہوں جو اس سے جھوٹ بولوں گا۔ اچھا چلو تم سچ بول رہے ہو، اب یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے جبڑوں پر کتنے مکے مارے تھے؟ ویرا نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ سلطان شاہ نے غصیلے انداز میں دوبارہ اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بے رخی سے بولا، سر سے ہلا کر میرا بیجا کھانے کی کوشش مت کرو، مجھے تمہاری کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کالا ایک مرتبہ ہمارے ہاتھ آ جائے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے اس باکسر کو کیسے مارا تھا۔ کیوں بلا وجہ چڑچڑے ہو رہے ہو؟ مجھے سلطان شاہ پر غصہ آ گیا۔ ویرا جب چاہتی ہے تم کو کھلونا بنا کر کھیلنا شروع کر دیتی ہے اور تم اس کے چکر میں آ جاتے ہو۔ ڈور بیل کی آواز نے اس گفتگو کا سلسلہ وہیں منقطع کر دیا۔ سلطان شاہ دروازے تک جانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ویرا نے رضاکارانہ طور پر وہ ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ غزالہ بھی مشینی انداز میں اس کے پیچھے ہو لی۔ تخلیہ میسر آتے ہی سلطان شاہ نے مجروح نظروں سے میری طرف دیکھا اور نیچی آواز میں بولا، تم اسے اچھی طرح جانتے ہو، پھر بھی اس کا ساتھ دیتے ہو۔ جانتے ہو وہ کیا کر رہی تھی؟ زخموں پر مرہم وغیرہ لگانے کے بہانے میرا سر اپنے پیٹ سے چپکائے کھڑی تھی۔ میں اس کی بے عزتی نہیں کرتا، سب کے سامنے کیا بتاتا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس پر میرا غصہ بلا سبب نہیں تھا۔ تم کو نہیں معلوم کہ وہ میرے ساتھ کیا کیا حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ مجھے اس سے جواب میں کچھ کہنے کا موقع نہیں مل سکا۔ وہ دونوں دروازے سے جلال کو اپنے ساتھ لے کر آ گئیں۔ تم لاجواب آدمی ہو، جلال نے پرجوش انداز میں مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آخرکار تم نے انہیں کھل کر سامنے آنے پر مجبور کر دیا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے اس سے اپنے اندازے کی تصدیق چاہی۔ میں شی کے آئی مین کی بات کر رہا ہوں۔ تم وہاں جہانگیر کی فارمیسی پر بیٹھے نہ جانے کیا گل کھلا رہے تھے کہ اسے بیم گن استعمال کرنی پڑ گئی۔ اس کار خیر کا صحرا سلطان شاہ کے سر جاتا ہے، یہ آج کا ہیرو ہے، میں نے کہا۔ جلال نے بڑھ کر گرم جوشی سے اسے اپنے سینے سے لپٹا لیا اور کہا، اگر یہ کارنامہ تمہارا ہے تو تمہارا منہ چوم لیا جانا چاہیے، اس سے بس یہی نہ کہنا۔ ویرا ہلکا سا کہا لگا کر بولی، ایسی باتوں سے اس لاڈلے کو اختلاج ہونے لگتا ہے۔ تمہیں شی کے آئی مین کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ میں نے جلال سے پوچھا۔ موبائل پر بات ہونے کے بعد مجھے پتا تھا کہ تم شہر کے کس علاقے میں
मसरूफ हो। थोड़ी देर पहले ये धमाका खेज खबर मिली कि इन ही एतराफ में एक काले गैर मुल्की ने अंधाधुंध लेजर का कोई हथियार इस्तेमाल किया है। मेरे लिए नतीजा अखज करना दुश्वार नहीं था और वो इतला सुनकर तुम इधर दौड़े चले आए। फोन पर बात करने में मजा नहीं आता। मुझे ये भी बताया गया था कि ली मार्केट का मुतासरा बाजार बंद हो गया है। मैंने अस्पताल में लेजर गन के मजरूह को देखा और यहाँ आ गया। ये बताओ कि सुल्तान शाह के चेहरे का हशर क्यों बिगड़ा हुआ है। इसे वो कहानी एक बार फिर सुनानी पड़ी। वो पूरे इन्हमाक और तवज्जो से एक एक लफ्ज सुन रहा था। तुम पिंजरे के कैदी की तरह गोल्डन फार्मेसी में बेबस होकर रह गए थे। पूरी कहानी सुन लेने के बाद इसने एतराफ किया, अगर सुल्तान शाह पहले से वहां न पहुंचा हुआ होता तो कुछ भी न होता। वो काला अपना जायजा लेकर साफ निकल जाता। 18 घंटे की कलील सी मुद्दत में कराची में भीम गन दूसरी मर्तबा इस्तेमाल हुई है। हर तरफ खुलबली मच गई है। इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी जिम्मेदार अमरीकी अफसरान को होगी। वो यकायक मुदाफियाना पोजीशन में चले जाएंगे। तुम दुआ करो कि 2-3 रोज में आईमैन हमारे हाथ आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो क्या तुम इस पर अपना काम जारी रखोगे? इसने हैरत से पूछा। ये इब्तदा है। शिकार ने चारे पर एक बार मुंह मार दिया है, अब इसे फंसना ही चाहिए। अब हम भी मैदान में उतर आएंगे। ये याद रखना कि वो पकड़ा गया तो सरकारी कैदी बनेगा। ये नहीं होना चाहिए। मैंने मायूसी से एहतजाज किया। तुमने इसी तरह राजा को भी पुलिस के कब्जे में पहुंचा दिया है। ये अभी तक सिर्फ वादा है। राजा अभी तक अव्वल खान के कब्जे में है। वो इसे निचोड़ कर पुलिस के सुपुर्द करेगा। अपने कैदियों की मदारत का इसे पूरा हक हासिल है। तुमको राजा पर इत्तफाक करना चाहिए। आईमैन मेरे हाथ आ गया तो मैं भीम गन से इसके सारे बदन को दागदार किए बगैर किसी के हवाले नहीं करूंगा। तुमको मालूम है कि शी और इसके बड़ों से मेरा झगड़ा बहुत पुराना है। वो मुबारक वक्त आएगा तो देख लिया जाएगा कि क्या करना चाहिए। बात बढ़ाने के बजाय जलाल ने वो किस्सा वहीं खत्म करते हुए अपनी बात जारी रखी। मैंने एक फैसला किया है कि अब तुम लोगों को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे कमांडो यूनिट के 2-4 आदमी हर वक्त तुम्हारी खुफिया हिफाजत करेंगे। हिफाजत या निगरानी? वीरा ने हल्की सी हंसी के साथ पूछा। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। जलाल याकलख्त संजीदा हो गया। निगरानी मुश्तबा लोगों की जाती है, हिफाजत असासों की होती है। तुम चारों की टीम एक कौमी असासे की हैसियत इख्तियार करती जा रही है। मैं दिल से तुम सब की कदर करता हूँ। तुम्हें किसी गफलत की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। मैं तुम्हारे इन अल्फाज के लिए तुम्हारा शुक्र गुजार हूँ, मगर हमें किसी तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत नहीं। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने खुद को तन्हा महसूस किया और वक्त ने दिखा दिया कि मेरा एक साथी अपनी किसी हैवानी जिबिल्लत के तहत पहले से मेरे नजदीक छुपा हुआ था। नहीं, तुमको मेरी बात माननी होगी। जलाल बज़िद था। फिर तुम ऐसा करो कि हमें कौमी असासे की बजाय विरसा करार दे दो, वीरा ने कहा, और हमारी ममियां बनाकर किसी अजायब घर में रखवा दो। वीरा ने बेतुकी बात कह डाली थी। मैंने इसके अल्फाज की संगीनी कम करने के लिए जबरदस्ती एक कहकहा लगाया और लाउबाली अंदाज में कहा, वीरा सही कह रही है। हिफाजती पहरों में रह कर काम करने से बेहतर होगा कि हम गोशा नशीनी इख्तियार कर लें। हमें हर वक्त STF का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन हम नागजीर जरूरत के बगैर अव्वल खान के किसी आदमी को जहमत नहीं देते। तुम्हारी तजवीज मान लेने के बाद हमें इससे भी गार्ड लेने पड़ेंगे। शी वाले खूनी दरिंदे हैं। जब तक इनका किस्सा नहीं निमट जाता तुमको मोहतात रहना होगा। मैं तुम्हारी इस बात से मुत्तफिक हूँ, मैंने झट जवाब दिया। मोहतात रहने और जेरे हिफाजत आ जाने में बहुत फर्क है। बाज औकात तुम अपनी बात पर अड़ जाते हो। जलाल ने बेबसी से कहा, मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे आदमी तुम्हारी आजादाना नकलो हरकत में जरा भी हार्ज नहीं होंगे और ना ही तुम्हारे इमा के बगैर किसी कार्रवाई में कोई मुखल होंगे। मैंने तुम्हारी ये पुरखुलूस तजवीज नोट कर ली है। जरूरत पड़ने पर हम इस पर दोबारा बात करेंगे, मैंने संजीदगी से कहा। अब तुमने अपनी बात एक दूसरे पैराए में दोहरा दी है। मैं चाह रहा हूँ कि कल सुबह तुम गोल्डन फार्मेसी का रुख करो तो मेरे आदमी तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद हों। इस तरह मेरे लिए दुश्वारियां बढ़ जाएंगी। इसे कायल करने के लिए मुझे खुशामदाना लहजा इख्तियार करना पड़ा। हमारा मुकाबला मामूली दुश्मन से नहीं है। इन लोगों के अपने वसाइल हैं। ये भीड़ इन्हें चौकन्ना कर देगी। अभी वो मुझे
جہانگیر سمجھ کر دمکانے یا اغوا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، غیر معمولی حفاظتی انتظامات انہیں شک میں ڈال دیں گے۔ جلال کا خلوص ہر شک و شبے سے بالا تھا، مگر میرے اپنے افزاد تھے۔ میں نامعلوم آئی مین اور اس کی حکمت عملی کو سمجھ رہا تھا۔ میں وہ باتیں قبل از وقت اپنی زبان پر نہیں لا سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس مقابلے میں کسی تیسرے طاقتور فریق کی شمولیت پورا کھیل بگاڑ دے گی۔ ایک لمبی بحث کے بعد جلال کو ہتھیار ڈالنے پڑ گئے اور میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر کے رہ گیا، ورنہ اس کی ہمدردی کے روپ میں مجھے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میرے لیے ایس ٹی ایف اور آئی بی والوں کی ہمدردیاں یکساں تھیں، فرق یہ تھا کہ ایس ٹی ایف والے قانون اور ضابطوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی بہترین ثواب دید کے مطابق فیصلے کرتے تھے اور پھر بے خوف و خطر ہو کر ان پر عمل کر گزرتے تھے۔ آئی بی وفاقی حکومت کا ایک ذمہ دار اور باضابطہ ادارہ تھا، اس لیے اس کے اراکین کو ہر قدم پر اپنی حدود و قیود کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اگر مجھے اپنے کام میں مدد کے لیے ضرورت پڑ ہی جاتی تو میں بے حساب آزادیوں کی بنا پر ایس ٹی ایف کے انتخاب کو ترجیح دیتا، مگر یہ بات جلال سے کہنے والی نہیں تھی۔ تمام تر زمینی حقائق کے باوجود اسے میرے نظریے سے تکلیف پہنچنے کا امکان تھا۔ ہم اس کے ساتھ چائے نوشی میں مصروف تھے۔ سلطان شاہ نے مشتبہ کالے سے الجھ کر ایسا شاندار کارنامہ انجام دیا تھا کہ اس کی ذات اس روز کا موضوع سخن بن گئی تھی۔ جلال بھی اسے پہلی بار بہت زیادہ اہمیت دے رہا تھا۔ اسی دوران میں اول خان بھی آ گیا اور ہماری محفل میں ایک نئی جان پڑ گئی۔ اسے بھی سلطان شاہ کی حالت دیکھ کر صدمہ ہوا۔ اس کی آمد پر میں نے پہلی بار یہ بات نوٹ کی کہ نام کی ساخت اور ترکیب کی وجہ سے ہم سب ہی غیر ارادی طور پر اس کا پورا نام لیا کرتے تھے، لیکن جلال نے ہماری روایت کی تقلید نہیں کی تھی۔ وہ بار بار اس کا پہلا نام لے رہا تھا، جو میرے کانوں کو کچھ ادھورا اور نامانوس لگ رہا تھا۔ سلطان شاہ سے بھرپور اظہار ہمدردی کے بعد موضوع سخن حالات حاضرہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ اس بارے میں ایک نئی بات محسوس کر رہا ہوں۔ اچانک جلال نے کہا، جب تک ہمارے دشمنوں کا ایک محاذ گرم رہتا ہے، دوسری سمتوں میں سناٹا چھایا رہتا ہے۔ جو ہی وہ محاذ ٹھنڈا پڑتا ہے، کوئی نیا فتنہ پوری قوت سے سر اٹھانے لگتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ پچھلے دنوں را اور سی آئی اے دونوں ہی حرکت میں آئی ہوئی تھی۔ ویرا بولی، نہیں ایسا نہیں تھا۔ جلال نے وثوق سے اس کی تردید کی۔ میرے آدمی دن رات سایوں کی طرح ان کے مخبروں کا پیچھا کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں وہ دبکے ہوئے تھے کیونکہ ہم راہ کے خلاف کام کر رہے تھے۔ تم دونوں کی بھارت سے واپسی کے ساتھ ان کی سرگرمیاں دم توڑ چکی تھیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ آئی ایس آئی پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔